السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوسٹل کلرک کی حیثیت سے شبیر کی ملازمت 25 سال پرانی تھی۔ تنخواہ اس قدر قلیل تھی کہ گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ رہائش تہران کے مضافات میں تھی، اس لیے وہ لوکل ٹرین کے ذریعے شہر پہنچتا تھا، جہاں وہ سٹی اسٹیشن سے میل ٹرین کے ڈبے میں پوسٹل کلرک کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی سنبھالتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ چلتے ہوئے ریل کے ڈبے میں ہی گزر جائے گا۔ 222 دسمبر کی ایک سرد صبح جب وہ بیدار ہوا تو سیاہی میل آسمان سے برف روئی کے گالوں کی شکل میں گر رہی تھی۔ وہ بستر سے نکلا اور کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایسے برفانی موسم کا تو وہ عرصے سے منتظر تھا۔ اس نے اپنی اس اسکیم کا دل ہی دل میں جائزہ لیا جو عرصہ سے تیار کر رکھی تھی، اور فی الحال اسے اس اسکیم میں کوئی خلا یا خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناشتہ کر لیجئے، 5 بج چکے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسے پشت کی طرف سے اپنی بیوی فرخ کی آواز سنائی دی۔ کیا آج پھر دیر سے آئیں گے؟ فرخ نے کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لائن انچارج ہونے کی وجہ سے سارا کام مجھے اپنی نگرانی میں ہی ختم کرانا پڑتا ہے، اس لیے دیر ہو جانا لازمی ہے، شبیر نے کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، سہراب کی طبیعت کیسی ہے؟ رات بھر کھانستا رہا ہے، شاید رات بھر جاگتا ہی رہا ہوگا، فرخ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سہراب ان کا 11 سالہ لڑکا تھا جو پچھلے 3 برس سے تپ دق میں مبتلا تھا۔ اس کے علاج نے شبیر کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کا بال قرض میں جکڑا ہوا تھا۔ فیس نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر بھی پچھلے کئی ہفتوں سے سہراب کو دیکھنے اور دوا دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ البتہ آخری بار جاتے وقت وہ شبیر کو ہدایت کر گیا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے لڑکے کو علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ بھیج دے۔ اس نے اخراجات کا تخمینہ بھی بتایا تھا جو پورے 3000 تومان تھا۔ شاید اس ڈاکٹر نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ ایک غریب باپ جو معمولی علاج کا بار اٹھا نہیں سکتا، اس کے قابل نہیں، وہ اتنا مہنگا علاج کیسے کرا سکتا ہے۔ اچانک انہیں سہراب کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مسلسل کھانس رہا تھا۔ باپ کے منہ میں جانے والا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ فرخ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ 3000 تومان۔ وہ اپنے شوہر کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے شبیر، میرے بچے کے لیے کسی طرح 3000 تومان کا انتظام کرو۔ شبیر کو اپنا حلق بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ کا نوالا رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کس لیں۔ فکر مت کرو فرخ، میں آج اس رقم کا انتظام ضرور کر لوں گا، اس نے کہا اور ناشتے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے؟ اس کی بیوی نے پوچھا، کیوں کر وہ جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی دوست اسے مزید قرض دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ملازمت کی پینشن فنڈ سے وہ پہلے ہی کافی سے زیادہ رقم پیشگی لے چکے تھے۔ یہ فی الحال نہیں بتا سکتا، لیکن آج میں یہ رقم ضرور حاصل کر لوں گا، اس نے کہا اور باورچی خانے سے نکل گیا۔ وہ اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے
لپیٹتے ہوئے برف کے طوفان کا مقابلہ کرتا ہوا اسٹیشن کی طرف چلا جا رہا تھا، جہاں اسے 6 بجے والی لوکل ٹرین پکڑنا تھی، اور کوئی موقع ہوتا تو وہ ایسے طوفانی موسم میں چھٹی کر لیتا، لیکن آج تو اس کا ڈیوٹی پر جانا نہایت ضروری تھا، کیونکہ آج اسے اپنی اس اچھوتی اسکیم پر عمل کرنا تھا جو اس نے 3000 تومان حاصل کرنے کے لیے کافی عرصے سے تیار کر رکھی تھی۔ لوکل ٹرین جب پلیٹ فارم پر رکی تو وہ جلدی سے سوار ہو گیا، کیونکہ اسے خاص مقصد کے تحت کھڑکی سے قریب والی نشست پر بیٹھنا تھا۔ وہ اس مقام کا جائزہ لینا چاہتا تھا جہاں اس نے خصوصی طور پر اسکیم پر عمل کرنے کے لیے جگہ کو منتخب کیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ٹرین کو اس مقام سے گزرنا تھا، اور اسے چلتی ہوئی ٹرین سے اس مقام کا آخری اور مکمل جائزہ لینا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ تہران سے زہدان جانے والی میل ٹرین میں پوسٹل کلرک انچار کی حیثیت سے گزرے گا تو اس کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ نشست پر بیٹھتے ہی اسے مختلف سوالوں کے جواب دینے پڑے۔ 25 سال کی پرانی ملازمت کی وجہ سے روزانہ کے آنے جانے والے بیشتر مسافر اسے ریلوے پوسٹل کلرک کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ اس نے سب کو مناسب جواب دیے اور کھڑکی کے بہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر دیکھنے لگا۔ مسافر روزانہ کی طرح مختلف موضوعات پر بحث کر رہے تھے۔ وقت گزاری کی غرض سے خود شبیر بھی اس بحث میں حصہ لیتا تھا، لیکن آج اسے اس بحث و مباحثت سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بدستور کھڑکی سے بہر ہی دیکھتا رہا۔ ٹھیک 3 منٹ پر اس کا ڈبہ چھوٹے سے ایک پل پر سے گزرا۔ پل کے نزدیک ہی پام کا ایک بہت اونچا درخت تھا جس کی شاخیں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بس یہی وہ مقام تھا جو اس نے اپنی اسکیم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ کا اس جرم کے متعلق کیا خیال ہے آقا شبیر؟ اس کے کانوں سے کسی کا جملہ ٹکرایا اور وہ چونک اٹھا۔ گردن گھما کر دیکھا۔ یہ پولیس کانسٹیبل حسینی تھا جو کسی موضوع پر بحث کر رہا تھا اور آخر میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا جرم؟ اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ ارے وہی حسین مہری والا معاملہ۔ کانسٹیبل حسینی نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے اخبار میں چھپی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیچارے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ لاشعوری طور پر شبیر کا ہاتھ اخبار کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا دکھائیے۔ اس نے اخبار لے کر تصویر پر نظر ڈالی۔ یہ حسین مہری نامی ایک کلرک کی تصویر تھی۔ وہ یمن کارخانہ قالین میں ملازم تھا اور اس پر کمپنی کے علی اکبر نامی خزانچی کو قتل کرنے اور 75,000 تومان نقد مع 25,000 کی مالیت کے تمسکات وغیرہ لے کر فرار ہونے کا الزام تھا۔ وہ واردات کے فوراً بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں جرم ثابت ہو جانے پر اسے عمر کی قید سنائی گئی تھی، لیکن گرفتاری کے وقت یا بعد میں پولیس اس کے قبضے سے 1,00,000 تومان کی رقم برآمد نہیں کر سکی۔ شبیر کے کانوں میں کانسٹیبل حسینی کی آواز پھر آئی۔ حیرت ہے کہ اس نے اتنی بڑی رقم، یعنی حسین مہری نے اتنی بڑی رقم کہاں چھپائی ہے؟ لیکن وہ غریب تو کہتا ہے کہ اس نے نہ تو خزانچی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس رقم کے متعلق کچھ جانتا ہے، ایک مسافر نے کہا۔
یہی بات تو قابل غور ہے۔ حسینی نے ہنس کر کہا کہ اس نے عمر قید منظور کر لی لیکن رقم کا سراغ نہیں بتایا۔ پھر تہران کا اسٹیشن آتے ہی تمام مسافر اترنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اترنے والوں میں شبیر سب سے پیچھے تھا۔ اس نے گھوم کر اس اخبار کی طرف دیکھا جسے کانسٹیبل حسینی عجلت کی وجہ سے اپنی نشست پر ہی بھول گیا تھا۔ میل ٹرین پوری رفتار سے تہران شہر سے زہدان کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ شبیر حسب معمول ڈاک کے ڈبے میں کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک معاون بھی تھا۔ دونوں بڑی پھرتی اور مہارت سے پوسٹ کارڈ اور لفافے چھوٹے چھوٹے خانوں میں منتقل کر رہے تھے۔ سٹی اسٹیشن اور راستے کے تمام اسٹیشنوں سے حاصل کی ہوئی ڈاک کو چھانٹنا بھی انہی کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ ڈاک سے بھرے ہوئے بڑے بڑے سربند تھیلے پورے ڈبے میں پھیلے ہوئے تھے جن کو ان کے مقررہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر موجود پوسٹ آفس کے عملے کے حوالے کرنا بھی تھا۔ ٹرین حسب معمول جمشید پور اور سبز پہاڑی کے اسٹیشن پر ٹھہری اور ڈاک کے تھیلوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر جیسے ہی ٹرین ناظم آباد کے لیے روانہ ہوئی، شبیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈاک کے بقیہ تھیلوں کو شمار کیا۔ یہ تعداد میں 30 تھے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گرم چسٹر کے نیچے بغل میں دیے ہوئے ڈاک کے اس فاضل تھیلے کو محسوس کیا جسے وہ اس اسکیم کے تحت ساتھ لایا تھا۔ اب اسے نکالنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ اپنے معاون کی طرف گھوم کر بولا، کیوں بھائی کاظم، ایسی سردی میں کافی کیسے رہے گی؟ استاد نیکی اور پوچھ پوچھ، کاظم نے چہک کر کہا۔ کیا تھرماس ساتھ لائے ہو؟ نہیں، لیکن برابر والے ڈبے میں میرا ایک دوست سفر کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس زیادہ مقدار میں کافی ہے اور ضرورت پڑنے پر 2 کپ دے سکے گا۔ تم ذرا جا کر لے آؤ۔ اس کا نام فاضلی ہے، اس سے میرا نام لینا۔ شبیر نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ ابھی لایا، کاظم نے کہا۔ پھر جیسے ہی ڈبے کا دروازہ بند ہوا، شبیر کے جسم میں بجلی سی رواں ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اس وقت نہ جانے کہاں سے پھرتی عود کر آئی تھی۔ اس نے ایک بڑا تھیلا جس پر زہدان شہر کا لیبل لگا ہوا تھا کھول کر فرش پر لٹ دیا۔ 25 سال کی طویل ملازمت کے دوران اسے اتنا تجربہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کس قسم کے لفافوں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ نوروز کے موقع پر بڑے اور رنگین لفافوں میں قیمتی تحائف مثلا نقد رقم، چیک، پاؤنڈ اور دیگر تمسکات سب ہی کچھ بند ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے مطلب کے خانے لفافے جلدی جلدی الگ کر لیے۔ اسے یقین تھا کہ ان تمام لفافوں میں بھرے ہوئے مواد کی مجموعی قیمت 3000 تومان سے بھی اوپر ہی نکلے گی۔ پھر اس نے اپنی بغل میں دبایا ہوا تھیلا نکالا اور باقی بچے ہوئے گھٹیا لفافے اور پوسٹ کارڈ اس میں بھرے اور ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے قیمتی لفافے ڈاک کے اصلی تھیلے میں دوبارہ ٹھونسے اور اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کام کو اس نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ اس نے جھپٹ کر کھڑکی کھولی۔ سرد برفیلی ہوا کا زبردست جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن اس وقت اسے اپنے چہرے کے حصوں کے شل ہونے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے بہر چلتے ہوئے مناظر کا جائزہ لیا۔ مقررہ مقام آنے ہی والا تھا، بس 30 یا 40 سیکنڈ کی دیر تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کاظم جلدی واپس نہ آ جائے۔ ایسی صورت میں نہ صرف سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا
بلکہ ملازمت کا مستقبل مفت میں خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرے ہی لمحے ڈاک والا ڈبہ پل پر سے گزرا اور اس نے پوری قوت سے تھیلے کو کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ اسے یقین تھا کہ تھیلا اس پام کے درخت کے قریب ہی گرا ہوگا اور پچھلے تمام ڈبوں کی کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے کسی بھی مسافر کی نظر گرتے ہوئے اس تھیلے پر نہیں پڑی ہوگی۔ کھڑکی کو بند کرنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اسکیم کا باقی حصہ بہت آسان تھا۔ ڈیوٹی سے گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے کھانا کھائے گا، اس کے بعد رات کو کسی وقت بھی مقررہ مقام پر جا کر برف میں دبا ہوا وہ تھیلا اٹھا لائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے پہلے کہ ڈاک کا محکمہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا، وہ اس 3000 تومان کی رقم کے ذریعے اپنے بیٹے سہراب کو لے کر سوئٹزرلینڈ جا چکا ہوگا۔ یہ اسی دن کا ذکر ہے کہ رضا اور تقی دونوں بھائی تھے جن کی عمر بالترتیب 9 اور 11 سال تھی۔ یہ دونوں ایک سرکاری افسر کے لڑکے تھے جن کی رہائش نظام آباد کے نواب میں تھی۔ دونوں بھائی کھیلتے اور برف سے ڈھکے ہوئے درختوں اور میدانوں کا نظارہ کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ قریبی پل پر سے گزرتی ہوئی میل ٹرین کے نظارے سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ پھر جب واپسی کی غرض سے وہ دونوں پام کے ایک بڑے درخت کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر کینوس کے ایک بڑے تھیلے پر پڑی جو نصف سے زیادہ نرم برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ اوپری حصے پر بھی برف کی ہلکی تہ جم چکی تھی، لیکن برفیلی ہوا کی مخالف سمت والا حصہ پھر بھی کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ رضا نے اپنے بڑے بھائی تقی سے پوچھا۔ یہ کوئی تھیلا دکھائی دیتا ہے۔ تقی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، ارے یہ تو بہت وزنی ہے۔ رضا نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز بند ہے۔ تقی نے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور اسے تھیلے پر آزمایا، لیکن چھوٹے سے چاقو کی دھار موٹے کینوس کو کاٹنے میں قطعی ناکام رہی۔ اس نے تھیلے کے منہ پر لگے ہوئے پیتل کے چھوٹے اور چمکدار قفل کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اسے کھینچ کر اس گیراج تک لے چلتے ہیں، وہاں شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے ہم اسے کھول سکیں۔ رضا نے اپنی رائے پیش کی۔ اس کے بعد یہ دونوں بھائی اس تھیلے کو کھینچتے ہوئے گیراج کی طرف لے چلے جو وہاں سے تقریباً 1 فرلانگ پر واقع تھا۔ یہ گیراج لکڑی کا بنا ہوا تھا اور پرانا اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ دونوں بھائی اس تھیلے کو کھینچتے ہوئے اس گیراج تک لے آئے اور تھک جانے کی وجہ سے اسے گیراج کے بیرونی 4 دیواری کے سہارے لٹکا دیا۔ تم اسی جگہ ٹھہرو، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، میں اسے کھولنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہوں۔ گیراج کی یہ 4 دیواری جس کے سہارے سے تھیلا لٹکا ہوا تھا، یہ لکڑی کی تھی اور پرانی ہونے کی وجہ سے بے حد بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے اس کے دیمک زدہ تختے تھیلے کا وزن نہ سہہ سکے اور ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ 2-3 تختے دوسری طرف نکل گئے اور نیچے کے طور پر تھیلا بھی دوسری طرف لڑک گیا۔ پھر رضا نے دیکھا کہ 4 دیواری کی دوسری طرف ایک بہت ہی گہری کھڈ تھی جس میں وہ تھیلا لڑکتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے تقی کو آواز دی، لیکن وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ دونوں بھائیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ایسی برف باری میں اس گہری کھڈ میں اترنا خطرناک ثابت ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ رضا نے پوچھا۔ چھوڑو اسے، اب چلتے ہیں، ہم اس کھڈ میں اترنے سے تو رہے۔
اس میں ضرور کوئی قیمتی چیز رہی ہوگی۔ ہونے دو، ہم کیا کریں، آؤ اب گھر چلیں، بہت دیر ہو چکی ہے، تقی نے کہا اور اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دیا۔ پھر یہ دونوں لڑکے اپنے گھر پہنچے، جہاں وہ دیگر تفریح مشغولیات میں الجھ کر اس تھیلے کو یکسر بھلا بیٹھے۔ چند دنوں بعد ان کے باپ کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا اور اس طرح یہ خاندان نظام آباد کو خیر آباد کہہ گیا۔ 10 سال بعد دوستو، تہران پوسٹ آفس کی عالی شان عمارت کے ایک بڑے کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں سے کچھ تو پوسٹ آفس کے ہی افسران تھے، باقی اخباری نمائندے اور فوٹوگرافر تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک میز پر ڈاک کے ایک تھیلے کو کھولا گیا تھا، جس کے قفل پر بندھی ہوئی چٹ پر 22 دسمبر 1955 کی تاریخ درج تھی۔ پوسٹل انسپیکٹر نے تھیلے سے برآمد ہونے والے چند بڑے اور رنگین لفافوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، حاضرین، یہ تھیلا ایک مقامی تعمیراتی کمپنی کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ اس کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارت کی تعمیر کے لیے وقف ایک جگہ کو صاف کرتے ہوئے یہ تھیلا ان کے کارکنان کو ملا تھا، اور چونکہ سر بند تھا اور اس کے ساتھ پوسٹ آفس کی چٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس تھیلے کو فوراً پوسٹل اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تھیلا وہاں کیسے پہنچا ہوگا؟ ایک اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں۔ پوسٹ آفس کے پرانے ریکارڈ کے مطابق آج سے 10 سال قبل تہران سے زہدان جانے والی ایک میل ٹرین کی ڈاک بوگی میں موجود ڈاک کے تھیلوں میں سے ایک میں ڈاک کم پائی گئی تھی، یعنی تقریباً سارے کے سارے رجسٹر شدہ لفافے غائب تھے۔ یہ ڈاک چونکہ نوروز سے 3-4 دن قبل کی تھی، اس لیے ان لفافوں میں قیمتی مواد بند تھا، اور جس کے نتیجے میں پوسٹل اتھارٹی کو تقریباً 3500 تومان کے دعوے مختلف افراد کو کرنے پڑے تھے، اور جہاں تک میں اندازہ لگا سکوں گا یہ ساری ڈاک وہی تھی جو اس تھیلے سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن جناب، ہمارا سوال یہ تھا کہ آخر یہ تھیلا میل ٹرین کی بوگی سے نکل کر ایک اجاڑ اور سنسان جگہ کیسے پہنچا؟ ایک اور اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ پوسٹل انسپیکٹر یہ سن کر مسکرایا اور بولا، میں ایک چھوٹی سی تفصیل بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے یہ سب کیوں کر ہوگا، لیکن میں ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ تفصیل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خفیہ رکھی گئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے صرف اپنے تک ہی محدود رکھیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اور تمام افراد کی جانب سے یقین دہانی کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ اور اس تھیلے پر لگی ہوئی چٹ کے مطابق 22 دسمبر 1955 کو مذکورہ ٹرین کی پوسٹل بوگی کا انچارج شبیر نامی ایک کلرک تھا، جو پچھلے 25 برس سے نہایت ہی ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ تو اس کلرک سے پوچھ گچھ کی گئی ہوگی؟ ایک اخباری نمائندے نے پوچھا۔ یقیناً کی جاتی، انسپیکٹر نے کہا، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ شبیر نے 23 دسمبر کو، یعنی اس ڈاک کے غائب ہونے کے دوسرے ہی دن، اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہنے کے بعد کسی نے سکوت توڑا۔ پھر آپ نے مرحوم کی بیوہ سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی؟ ہاں کی تھی، پوسٹل انسپیکٹر نے قدرے پھنستی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے سینے میں پیدا ہونے والی کسی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخرکار اس نے کہا کہ وہ عورت اب بھی وہیں رہتی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق
اس کا شوہر اپنے ایک بچے کی بیماری کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا تھا، اور میری ذاتی معلومات کے مطابق شبیر کے خودکشی کرنے کے چند ماہ بعد وہ بچہ بھی، جس کے پھیپھڑوں کو تپ دھک دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی، انتقال کر گیا تھا۔ اب ان خطوط کا کیا کیا جائے گا؟ روزنامہ اطلاعات کے نمائندے نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ انسپیکٹر نے ایک طویل سانس لینے کے بعد کہا، اب محکمہ اپنا فرض ادا کرے گا۔ حالانکہ ان تمام خطوط کے دعووں کی ادائیگی کر دی گئی تھی، لیکن یہ تمام خطوط اب بھی بہتر حالت میں ہیں، اور خط برحال ایک امانت ہوتی ہے، اس لیے ان کو ان کے پتوں پر روانہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک انہی دنوں میں ایک عالی شان کوٹھی میں خانم رخشندہ اپنے شوہر عباس مشہدی کو جگانے خوابگاہ میں گئی، تو اس کے شوہر نے بیدار ہوتے ہی اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ مشہدی کی عمر 45 سال تھی، جبکہ رخشندہ اپنی عمر کے 40ویں سال میں تھی، لیکن دونوں کی امنگیں اب بھی جوان تھی۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، جس طرح آج سے 25 سال قبل کالج کے زمانہ میں۔ ارے چھوڑیے، کافی صبح ہو چکی ہے، رخشندہ نے شرما کر کہا۔ کیوں؟ کیا صبح کے وقت محبت نہیں کی جاتی؟ مشہدی اس کے رخسار پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے بولا۔ رخشندہ چند لمحے خاموش رہی، تو مشہدی نے پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ سوچ رہی ہوں مشہدی، اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں مر گیا تو تم تہران کی امیر ترین بیواؤں میں سے ایک ہوگی۔ نہیں، میں خودکشی کر لوں گی، رخشندہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ یقین مانیے، جس دن بھی میں آپ کی محبت سے محروم ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ اچھا، مشہدی نے بستر سے اترتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویسے آج تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ کبھی کبھی برے خیالات ذہن کو پراگندہ کرنے لگتے ہیں، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ اگر ہمارے حالات میں ذرا بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تو میں اسے کیسے برداشت کر سکوں گی؟ مشہدی ہنستا ہوا بولا، ارے پگلی، اسی لیے تو میں نے اپنا اور تمہارا بیمہ بڑے بھاری پریمیم سے کروایا ہے، تاکہ وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اب اس قصے کو ختم کرو، مجھے ٹھیک 11 بجے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے کی طرف چل دیا۔ رخشندہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد خوابگاہ کے باغیچہ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باغیچہ میں عدی مالی کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی سجاوٹ پر رشک آتا تھا۔ گھر کیا تھا؟ گویا جنت کا نمونہ تھا۔ رخشندہ تو کم از کم اسے جنت ہی سمجھتی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے 25 سال قبل وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جہاں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عباس مشہدی سے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ بہت غریب تھا۔ وہ خود بھی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ دونوں کالج میں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد تو وہ اور بھی غریب ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گٹیا سے ایک تنگ و تاریک مکان میں رہنے پر مجبور تھے۔ لیکن اس نے مشہدی سے کبھی اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ ہر حال میں شاکر تھی۔ البتہ اس کے دل و دماغ میں ایک وسیع و عریض عمارت کا تصور ضرور بسا ہوا تھا، جس کے اطراف باغیچہ بھی تھا، اور اس میں رنگ برنگے پھول بھی کھلتے تھے، چڑیاں بھی چہچہاتی تھی۔ وہ زرق برق پوشاک زیبا تن کیے ہوئے ملازموں کو ہدایت دیتی تھی، اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی کار میں بیٹھ کر گھومنے نکل جایا کرتی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس کے شوہر عباس مشہدی کی آمدنی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ جس طرح ان کے دن پھرے تھے، آج بھی اسے سوچ کر حیرت ہوتی تھی۔ جس جنت کو
آج سے 10 سال قبل تصور میں دیکھا کرتی تھی، اب وہ حقیقی طور پر اس میں رہ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے عباس مشہدی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو جانے من؟ اپنی جنت۔ مشہدی ہنسا اور بولا، 4 ایکڑ زمین پر تعمیر شدہ جنت، جس میں صرف ایک مالی عدی کام کر رہا ہے۔ میرے لیے یہی جنت ہے جانے من۔ رخشندہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مشہدی کے رخسار پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ دیوار پر لگے ہوئے کلاک نے 9 بجائے تو مشہدی نے چونک کر کہا، او مجھے جلدی آفس جانا ہے، چلو ناشتہ کر لیں۔ مشہدی نے لباس تبدیل کیا، پھر وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے عمدہ قالین سے ڈھکے ہوئے زینے سے نیچے اتر کر نیچے ہال میں آ گئے، جہاں میز پر ناشتہ تیار تھا۔ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے گل چہر بھی اتر آئی۔ یہ ان کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے والدین کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹی، مشہدی نے کہا، آج تو ہماری بیٹی بالکل دلہن لگ رہی ہے، کیوں رخشندہ؟ ابو، ہم آپ سے نہیں بولیں گے۔ ہاں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی؟ مشہدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آج نہیں تو کل تم ضرور کسی نہ کسی کی دلہن بنو گی، لہذا اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ دیکھیے امی، ابو کو سمجھا لیجئے۔ ارے ہاں، مجھے خوب یاد آیا، رخشندہ نے کہا، آج مجھے بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ کیوں نہیں امی، ضرور چلوں گی۔ میرے خیال سے تم پرسوں ہی کافی خریداری کر چکی ہو رخشندہ، مشہدی نے کہا۔ بلا ضرورت خریداری سے فائدہ؟ فضول خرچی بری چیز ہے۔ گل چہر نے گھور کر اپنے ابو کو دیکھا۔ خود رخشندہ کو مشہدی کے اس جملے پر تعجب ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے خرچ کرنے پر کبھی تنقید نہیں کی تھی۔ آپ کے حفاظت شعار کب سے ہو گئے ابو؟ گل چہر نے پوچھا۔ اچھائی کو اپنانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا بیٹی۔ تم ریڈیو پر بھی روزانہ سنتی ہوگی کہ تومان بچائیے، کل آپ ہی کے کام آئیں گے، مشہدی نے کہا، اور پھر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رخشندہ کو ایک مسکراہٹ اور نظر آئی۔ یہ مسکراہٹ گل چہر کے بڑے بھائی شہریار کی تھی۔ وہ سامنے آتش دان کے ٹیمپل پیس پر رکھے فوٹو میں لیفٹیننٹ کی وردی پہنے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہ میری چھوٹی سی جنت ہے، خدایا اسے سدا یوں ہی آباد رکھنا، رخشندہ نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ گل بیٹی، ذرا آج کا اخبار تو دینا، ذرا سرخیوں پر نظر ڈال لو، مشہدی نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کہا۔ گل چہر نے اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ابو، ایک خبر تو آپ ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے بیٹی؟ اسی حسین مہری نامی کلرک کے متعلق، جو کبھی آپ کی کمپنی میں ملازم تھا اور جس پر خزانچی علی اکبر کو قتل کرنے اور 1 لاکھ تومان کی رقم لے کر فرار ہونے کا الزام تھا۔ یکایک رخشندہ نے اپنے شوہر عباس مشہدی کے سرخ سفید چہرے پر زردی میل سیاہی پھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب بھی اس کے سامنے علی اکبر کا نام لیا جاتا یا از خود اسے یاد آ جاتا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اور بے چینی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ رخشندہ نے محسوس کیا تھا کہ جیسے مشہدی 10 سال پرانے واقعے کو یاد کر کے ایک انجانے سے کرب میں مبتلا ہو جاتا ہو، شاید اس لیے کہ محض اسی کی وجہ سے بیچارے حسین مہری کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ مشہدی اس وقت اپنی کمپنی میں حسین مہری کی ہی طرح ایک معمولی کلرک تھا۔ ایک رات اس نے دفتر کی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں ایک شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے اپنے ہاتھ میں چمڑے کا بھاری تھیلا سنبھال رکھا تھا۔
یہ قتل کی واردات کے فوراً بعد کی بات تھی۔ ایک پولیس کے سپاہی نے اس بھاگتے ہوئے شخص کا تعاقب بھی کیا تھا، لیکن وہ شخص تھیلے سمیت دریا کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عباس مشہدی کو شہادت کے لیے عدالت میں طلب کیا گیا تھا اور اس کے بیان کے مطابق تھیلا لے کر بھاگنے والا شخص اس کمپنی کا ایک کلرک حسین مہری تھا۔ یوں بھی حسین مہری کے خلاف کافی شہادتیں موجود تھی، لیکن عباس مشہدی کی شہادت چونکہ عینی تھی اس لیے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی تھی، اور اس طرح حسین مہری کو، جو کہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ حسین مہری کو عمر قید ہو جانے کے بعد عباس مشہدی بڑا اداس سا رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ حسین مہری کو محض میری شہادت کی وجہ سے عمر قید ہوئی، بھلا وہ اس واقعے کو کیوں کر بھلا سکتا ہے؟ رخشندہ اپنے شوہر کی حساس طبیعت سے بخوبی واقف تھی۔ اس کے خیال میں ملامت کرنے کی گنجائش یقیناً موجود تھی، لیکن اس نے بار بار مشہدی کو یہ سمجھایا تھا کہ حسین مہری چونکہ قتل اور لوٹ جیسے جرائم کا مرتکب ہوا تھا، اس لیے وہ اسی سزا کا مستحق تھا۔ لیکن مشہدی کو اپنی بیوی کی اس تشفی سے کبھی سکون محسوس نہیں ہو پاتا تھا۔ جیسے ہی اس کے سامنے حسین مہری کا نام لیا جاتا، اس کے چہرے پر پراسرار کرب کی علامتیں ظاہر ہو جاتی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا، اور ایسے ہی مواقعوں پر رخشندہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کیا یہ وہی عباس مشہدی ہے جو اس کا شوہر ہے اور جسے وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی وہ حسین مہری کے نام کو کسی آسیب سے کم نہیں سمجھتی تھی، جو نہ صرف اس کے شوہر پر بلکہ پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ خود پر کافی حد تک قابو پا لینے کے بعد مشہدی نے گل چہر سے کہا، اور کیا لکھا ہے بیٹی؟ شہنشاہ نے اس کی معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ گلچیر نے پڑھ کر سنایا۔ مشہدی نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور بے خیالی کیسے انداز میں بولا، شاید یہ دوسری بار اس کی معافی کی درخواست مسترد کی گئی۔ ذرا اخبار مجھے دینا۔ وہی پرانی کہانی تھی۔ کلرک حسین مہری کی بیوی آذر شیوا، جسے اپنے شوہر کی بے گناہی کا پورا یقین تھا، اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پتہ بھی لکھا تھا، جہاں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خبر میں مزید لکھا تھا کہ رحم کی درخواست کے جواب میں حسین مہری سے کہا گیا ہے کہ تا وقت یہ کہ وہ غائب کی ہوئی 1,00,000 تومان کی رقم مہیا نہیں کر دیتا، معافی دینے کے سوال پر غور نہیں کیا جائے گا۔ ادھر قیدی کا بیان تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ تو اس نے علی اکبر کو قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ اس 1,00,000 کی رقم کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ رخشندہ نے بھی یہ سب کچھ پڑھا اور اس کی نظروں میں عدالت کا وہ منظر گھوم گیا جب جج کے سوال پر گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے مشہدی نے نہایت مردہ آواز میں کہا تھا کہ ہاں، تھیلا لے کر بھاگنے والا یہی شخص تھا، حسین مہری۔ جی ہاں، یہی شخص تھا۔ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے، یہ نام مجھے اب تک یاد ہے۔ آخرکار عباس مشہدی نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا رخشندہ، میں ذرا گیراج سے کار نکال لوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ پھر ہارن کی آواز سن کر رخشندہ پورٹیکو میں نکل آئی۔ وہ اپنے شوہر کو روزانہ اسٹیشن چھوڑنے جاتی تھی اور اس موقع پر امپالہ خود ہی ڈرائیور کرتی تھی۔ راستے میں اس نے مشہدی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب پہلے جیسی تازگی تھی۔ مشہدی نے کہا، ارے ہاں رخشندہ، خوب یاد آیا، آج شام کو میرا سامان پیک کر دینا۔
کیا پھر کہیں جانا ہے؟ ہاں، کل ایک کاروباری سلسلے مجھے زہدان جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل صبح والی فلائٹ سے چلا جاؤں، مشہدی نے کہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹران کا نائب صدر تھا اور کاروباری سلسلے میں اکثر زہدان جاتا رہتا تھا۔ زہدان میں آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ آپ نے آج تک مجھے اپنے کاروبار کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ کسی کمپنی میں ایک اونچے عہدے پر فائز ہیں، رخشندہ نے کہا۔ لہجہ احتجاجی تھا۔ بھائی، میں گھریلو خوشیوں میں تجارتی جھگڑے شامل نہیں کرنا چاہتا۔ رخشندہ نے گھوم کر مشہدی کی طرف دیکھا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ 25 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے متعلق پوری معلومات نہیں رکھتی؟ مگر جانے من یہ سب کچھ جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری تو نہیں۔ رخشندہ اپنا نچلا ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ بلا شبہ اس کے شوہر کی سالانہ آمدنی 50,000 تومان سے بھی زیادہ تھی، جس کے بل بوتے پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ آج سے 10 سال قبل کا وہ زمانہ نہیں بھولی تھی جب اس کا شوہر اپنی کمپنی میں حسین مہری ہی کی طرح ایک کلرک تھا اور ہر وقت مالی پریشانی کا رونا رویا کرتا تھا۔ کیسی نا امیدی اور جھنجھلاہٹ ہوا کرتی تھی اس کے لہجے میں۔ مشہدی، آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب ہم بہت ہی غریب تھے؟ اس نے پوچھا۔ مشہدی چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں سامنے ونڈشیلڈ پر پڑی تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ یقیناً اسے اپنا وہ زمانہ اب بھی یاد ہے۔ اس نے نہایت پردرد لہجے میں کہا، رخشندہ، میں اس دور کی تلخ یادوں کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ اس تذکرے کو میرے سامنے مت دہرایا کرو۔ حالانکہ رخشندہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بہت حساس ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ زمانے کو بھول جائے۔ اسے خود بھی وہ رات ابھی تک اچھی طرح یاد تھی جب مشہدی دیر سے گھر آیا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن آمیز مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ میں اب کوئی دوسرا کام کروں گا۔ رخشندہ 100 تومان کی کلرکی میں کچھ نہیں رکھا، یعنی میری جو تنخواہ 100 تومان ہے، اس کی کلرکی میں کوئی امارت نہیں۔ میں نے ایک اور راستہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ کافی پوچھنے کے بعد اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر یہ اس کے چند روز بعد ہی کا واقعہ تھا جب وہ ایک رات اسی طرح اداس گھر میں داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے جانے من؟ رخشندہ نے پوچھا تھا۔ میں بڑی پریشانی میں گر گیا ہوں رخشندہ، مجھے فوری طور پر 25,000 تومان کی ضرورت پڑ گئی۔ دوستو، یہ اس ویڈیو کا ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ ابھی رہتا ہے جس کے اندر حسین مہری کو قتل کرنے والا یہ مشہدی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آگے والی قسط بھی جلد اپلوڈ کر دیں۔